لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. فیوچر میں دو ہی نظریے باقی بچیں گے, یا تو اسلام یا ایتھیزم. کوئی مذہب نہیں ہے, کوئی خدا نہیں ہے, اگر ہے تو صرف کون سا مذہب صحیح ہے؟ اسلام. اس کی میں وجوہات بتا رہا تھا, جلدی سے سمیٹ دوں پھر آگے چلتے ہیں ہم. تو وجوہات میں یہ بتا رہا تھا کہ میڈیا کیا ہو گیا ہے, بہت تیز ہو گیا. اب کوئی ہندو پنڈت صاحب یا کوئی پادری صاحب کسی کو کچھ بھی, یا کوئی گاؤں میں بیٹھ کے لوگوں کو کوئی بھی مذہبی, چاہے وہ مسلمانوں میں ہی ہو, وہ الو اگر بنا رہا ہے تو اس کے خلاف بھی آپ کو دلائل یوٹیوب پہ مل جائیں گے. تو مجھے توقع نہیں تھی کہ میں ایک ایسے ہی نارمل مجلس میں بیٹھ کر ایک بات کروں گا, پنڈت کے دودھ کی رپورٹ پیش کروں گا, خوشبو گلاب کا پیش کروں گا, اور وہ ویڈیو وائرل ہو کے پنڈت جی کی تقریر کے ساتھ میری تقریر مارکیٹ میں چل رہی ہے. اب مجھے یہ توقع نہیں تھی, خود انڈیا والوں نے یہ کام کیا, ادھر وہ پنڈت جی کی تقریر ڈسٹیمپر کے ساتھ اور ادھر ہماری تقریر. تو اب کیا ہے, دنیا تیز ہو گئی ہے. اب جو سیکھ حق تک پہنچنا چاہے گا نا, اس کے لیے حق تک پہنچنا کیا ہو گیا, آسان. اس لیے جتنے بھی دیگر مذاہب کے لوگ ہیں, چاہے ان کا تعلق عیسائیت سے ہو, یہودیت سے ہو, ہندوازم سے ہو, یا سکھ مذہب سے ہو, جس مذہب سے بھی جس کا تعلق ہے, لوگ یہ بات محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے مذہب میں جان بولو نہیں, دم نہیں ہے. نظریات ایسے ہیں جن کے پیچھے کوئی بیس نہیں ہے, کوئی دلیل نہیں ہے. اور قرآن کی میں مثال دے رہا تھا. قرآن جو ہمارے حضرت جس آیت پہ جوش کھاتے تھے نا, کہ وہ جو ہندو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ پراٹھا رکھا ہوتا ہے, یہ سونگتے ہیں, کھاتے نہیں ہیں, فائدہ اٹھا لیتے ہیں بس. تو قرآن کیا کہتا ہے, یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له. اے لوگو, اس مسلمانوں کو خطاب نہیں کیا, اے انسانوں. اس میں ہندو بھی ہیں, سکھ بھی ہیں, بدھسٹ بھی ہیں, سب ہیں. اے انسانوں, ضرب مثل, ایک مثال بیان کی جا رہی ہے, فاستمعوا له, اس کو غور سے سنو, اسے غور سے سنو. اب قرآن کے اس اسٹائل سے, اس انداز سے لگتا ہے کہ بہت ہی کوئی پیچیدہ مثال ہوگی, ہے بھائی, ایسا ہی لگتا ہے نا, اتنی پیچیدہ مثال ہوگی جو کھوپڑی میں آئے گی نہیں. تبھی قرآن کیا کہہ رہے ہیں, یعنی ڈائریکٹ مثال بیان کر دیتا نا. بھائی ہم جب کسی کو کوئی بات سمجھا رہے ہوتے ہیں تو تمہید باندھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی, ہم ڈائریکٹ مثال پہ آ جاتے ہیں, فار ایگزامپل کہہ دیتے ہیں نا. لیکن جب مثال پیچیدہ ہو, مشکل ہو, تو پھر ہم پہلے ایک تمہید قائم کرتے ہیں. ارے بھائی ذرا رکو, میں تمہیں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. یعنی مثال دینے سے پہلے یہ جملہ لے کر آئیں گے تاکہ اس کے کان کھڑے ہو جائیں. تو قرآن بھی کہتا ہے یا ایھا الناس, اے لوگو, ضرب مثل, ایک مثال بیان کی جا رہی ہے. قرآن یہ نہیں کہہ رہا میں بیان کر رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ قرآن کو مانتے نہیں, اللہ کو مانتے نہیں. یہ جب اللہ کا نام آ جائے گا نا بیچ میں کہ میں کر رہا ہوں, تو کہیں گے بھائی اللہ کر رہا ہے, ہم نہیں مانتے اللہ کو. اللہ کہہ رہے چھوڑو کون بیان کر رہا ہے, مثال کو فوکس کرو, مثال ہے کیا, سمجھ رہے ہیں؟ قرآن کہہ رہے اس کو چھوڑو, بیان کون کر رہا ہے. ضربت مثلا نہیں ہے, ضرب مثل پیسو وائس ہے, فعل مجہول ہے. ایک مثال بیان کی جا رہی ہے, چھوڑو کون بیان کر رہا ہے, اس کو مت دیکھو, کیونکہ تمہیں تو ہم سے چڑ ہے, اللہ کر رہا ہے, نبی کر رہے ہیں, تم بولا یار یہ نہیں, ہم نہیں, چھوڑو اس کو, اس مثال کا جواب لے کر آؤ بس. مثل فاستمعوا له, اسے غور سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ, جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو, مندروں میں بیٹھے ہوئے ہو جن کے سامنے ہاتھ جوڑ کے, لن یخلقوا ذبابا, یہ سنگ دل محبوب قدموں میں لانا, یہی کام کر رہے ہوتے ہیں نا ہندو لوگ مندروں میں جا کے. آج کل تو دنیا میں اور کوئی غم ہے ہی نہیں, بس یہی دنیا میں سب سے بڑا غم رہ گیا ہے. روٹی روزی سنگ دل محبوب, نرم دل تو کسی کا محبوب ہے ہی نہیں, سارے سنگ دل ہی ہیں. تو سنگ دل محبوب قدموں میں لانا, روٹی دلا دینا. اللہ فرماتے ہیں لن یخلقوا ذبابا, کہ یہ ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے, ایک مکھی پیدا کرنے پر بھی یہ قادر نہیں ہے. آگے فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا, یہ جو بھگوان پراٹھوں کی خوشبو سونگ رہا ہے نا, یہاں بیٹھ کے خوشبو سونگ رہا ہے, اور تم سمجھتے ہو اس میں اتنی انرجی آ جاتی ہے کہ تمہاری بگڑی بنائے گا, یہ تمہارے مسائل کہاں سے حل کرے گا. یہ جو مٹھائی اس کے سامنے تم نے رکھی ہے, مکھی اگر اس مٹھائی میں سے کچھ لے کے اڑ جائے تو یہ مکھی سے وہ مٹھائی چھڑوا نہیں سکتے.
جو بھگوان مکھی سے مٹھائی نہ چھڑا سکے وہ جیل سے پولیس سے تمہارا قیدی کہاں سے چھڑائے گا. وہ اس لیے بھی جا رہے ہوتے ہیں ہمارا بھائی جیل میں چلا گیا ہے, پولیس والوں سے بھگوان ہمارے بھائی کو بولو بچا لو. کانسیپٹ ہے بھائی, ہم کسی کا ہمارا ایک نظریہ ہم اس کو پیش کر رہے ہیں نا, قرآن کی آیت ہے یہ. فاستمعوا له ضعف الطالب والمطلوب, فرمایا جو عبادت کرنے والا وہ بھی کمزور, جس کی جا رہی ہے وہ بھی کمزور, دونوں کمزور ہیں تو مسائل حل نہیں ہوں گے. مسئلے حل ہوتے ہیں کمزور جب طاقتور سے رابطہ کرتا ہے. اس پہ جو یہاں تک تو ہندوؤں کا مسئلہ حل ہو گیا, اس پہ لبرل لوگ آگے آ جاتے ہیں, کہتے ہیں اچھا وہ لبرل لوگ جو ہے نا, جو ایتھیسٹ قسم کے, جو لبرلزم میں انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں, وہ پھر یہاں کے مسئلہ کھڑا کرتے ہیں, کہتے ہیں جو اعتراض ہندوؤں پہ ہوتا ہے, ہندوؤں کے بھگوان پہ, وہی اعتراض ہمیں مسلمانوں کے بولو خدا پر بھی ہوتا ہے. آپ کہہ رہے ہو کہ دونوں کمزور, دونوں بگڑی نہیں بناتے, تو تمہارا خدا کون سا تمہاری مدد کرتا ہے؟ خدا کو بولو یہ کر دے, کرے گا ہے بھائی؟ ابے کیا ہو گیا؟ وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے, پھر تم خدا سے بولو نا یہ کر دے, یہ کر دے, یوں کر دے, فلاں تو ہو رہا ہوتا ہے. ایک ایتھیسٹ نے اعتراض کیا ہے کہ وہ کمنٹس میں کیا ہوا تھا کہ میں تو خدا سے کہہ رہا ہوں کہ اگر تو ہے تو مجھ پہ آسمانی بجلی گرا دے معاذ اللہ, تو وہ تو کوئی نہیں گرا رہا, وہ تو اس کا مطلب جیسے ہندوؤں کے بھگوان غلط ہیں, وہ کچھ نہیں کر سکتے معاذ اللہ, جو اصل خدا ہے جس کو مسلمان کہتے ہیں وہ بھی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم جس خدا کے ماننے والے ہیں نا, وہ بہت کچھ کر کے دکھا چکا ہے, اسے اپنے ثبوت کے لیے مزید کچھ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جتنا کچھ ہوا ہے نا, یہ کس نے کیا ہے؟ اس نے کیا ہے. اگر وہ اس طرح سے کرنا شروع کر دے کہ ایتھیسٹ نے کہا کہ آسمان سے بجلی گرے اور گر کے مر جائے, آزمائش ختم, یہ تو مشاہدے والا ایمان ہے. یہ تو پھر دلائل اور پیغمبروں کی اور دلائل کے تانے بانے ملانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ نے کہا اللہ مجھے روٹی چاہیے, روٹی آ گئی سامنے, پھر یہ میں ممبر پہ کیوں بیٹھا ہوں, یہاں پہ پیغمبر کیوں آ رہے ہیں, قرآن کیوں نازل ہو رہا ہے, یہ تو پھر سارے ایمان لے آئیں گے. تبھی قرآن کیا کہتا ہے, جب ہم اپنی بڑی نشانی دکھاتے ہیں تو پھر ایمان قبول نہیں کرتے. جو نشانیاں ہیں انہی کو دیکھ کر ایمان لے کر آؤ. اس کی دلیل کہ یہ کام خدا کرتا ہے. دیکھو جب کوئی کام ہوتا ہے تو کام ہونے والا, کام کرنے والا اگر دو ہیں, دیکھو ایک کام دنیا میں ہوا, کہیں بھی ہوا, مثال کے طور پر ایک گڑھا کھودا ہوا ہے, یہ کام ہے نا. آپ کہیں گئے جنگل میں, آپ نے دیکھا کہ گڑھا کھودا ہوا ہے, اور آپ کو پتا یہاں جنگل میں دو ہی تھے, دو آدمی تھے, تیسرا کوئی یہاں پر 100 سال سے نہیں آیا, یہ کبھی آیا ہی نہیں ہے. اب دو میں سے ایک پانی پینے گیا ہوا ہے, وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا, ایک موجود ہے. تو آپ نے اس موجود سے پوچھا یہ گڑھا تم نے کھودا ہے؟ وہ کہے نہیں. تو اس کا مطلب کس نے کھودا ہے؟ جو آپ کی نظروں سے اوجھل ہے, اس متعین ہو جاتا ہے کہ اسی نے کھودا ہے. اس کے لیے پھر اس سے براہ راست رابطے کی ضرورت بھی نہیں رہتی. ایتھیسٹ کیا کہتے ہیں کہ چونکہ اب دیکھو دنیا میں بہت گڑھے کھدنے سے زیادہ عجیب عجیب کام ہو رہے, پوری زمین بن گئی, پورا سورج بن گیا اتنا بڑا, پورا انسان بن کے ماں کے پیٹ سے باہر آ گیا, ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو گیا اور بچہ ماں کی چھاتیوں سے لپک کے دودھ پی رہا ہے. پھر مرد الگ, یہ جو ارتقاء کا نظریہ ہے نا, ڈارون کا جو تھیوری ہے کہ ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچا, اگر یہ درست ہے تو ایک جنس بننی چاہیے تھی نا, عورت الگ بن رہی ہے, مرد الگ بن رہا ہے, دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہیں. تو فطرت کو یہ کس نے سکھا دیا کہ ایک کو عورت بناؤ, ایک کو کیا؟ اتفاق سے جو چیزیں خود بخود بنتی ہیں اس میں خدا کی قسم اتنی مینجمنٹ تو دور کی بات, ذرا سی بھی مینجمنٹ نہیں ہوتی اس میں. پانی سے مرد بھی بن رہا ہے اور اسی پانی سے عورت بن رہی ہے, پھر دونوں کے ملاپ سے بچہ پیدا ہو رہا ہے. یہ نہیں ہو رہا کہ وہ آگے چلتے چلتے ایک انسان بن کے بنا ہوتا نا بندر سے, ترقی کرتے کرتے ایک بن چکا ہوتا. ہم کہتے یہ ایوولوشن کا انتہائی نتیجہ, یہ چیز بن کے مارکیٹ میں آئی ہے, صحیح ہے نا, یہ چیز بن کے اب یہ پتہ نہیں کیا بنے گی. او بھائی الگ لڑکا الگ بن رہا ہے, عورت الگ بن رہی ہے, پھر ان دونوں کا ملاپ سے بچہ پیدا ہو رہا ہے. یہ ایسا سسٹم اتفاق کے نتیجے میں وجود میں نہیں آ سکتا. خربوزے کے بیج کو زمین میں ڈالو, اس سے پہلے اتفاق سے, ایتھیسٹ تو کہتا ہے نا اتفاق ہے, یہ اتفاق سے کیا بنے گی؟ ایک کوپل نکلے گی, پھر اس میں پھول پیدا ہوں گے, پھر ان پھولوں پہ تتلیاں آئیں گی, نر مادہ کا ملاپ ہوگا, پھر اس میں چھوٹا سا خربوزہ پیدا ہوگا, پھر خربوزہ بڑا ہو کر وہی خربوزہ بن جائے گا جس کو آپ نے کاٹا تھا, پھر اس کو کاٹو گے اس میں وہی بیج. نہیں آ رہی سمجھ,
پھر اس بیج کو بولو زمین میں ڈالو گے, پھر یہی کروڑوں خربوزے پیدا ہو رہے ہیں. ایک چکر ہے, ایک سائیکل ہے. یہ جو چیز سائیکل میں وجود میں آتی ہے یہ خود بخود کبھی بھی نہیں ہو سکتی. دیکھو سائیکل, ایک سادہ سی سائیکل کو دیکھ لو نا, دو گراریاں آپس میں ایڈجسٹ ہوتی ہیں, ایسا ہی ہے نا. چین ان پہ چڑھی ہوتی ہے, چین کو گھماؤ گے تو گھوم کے واپس وہیں آ کے کھڑی ہو جائے گی. تو کروڑوں اربوں سال میں ایک سائیکل خود سے وجود میں آئی ہے جس میں گراریاں ایسے فٹ ہو جائیں اور چین ایسے ہو کہ پیڈل چلاؤ گے تو گھوم کے واپس. تو خدا کی قسم سائیکل کا جو گراریوں کا سسٹم ہے اتنا پیچیدہ نہیں ہے جتنا خربوزے کے پیدا ہونے کا سائیکل والا سسٹم ہے, جتنا انسان کا سسٹم ہے. تو کنواں کھدا ہوا آپ کہہ رہے ہو کسی نے کھودا ہے, وسیم نے نہیں کھودا تو ستار پہ بلی ڈالو گے اس نے کھودا ہے. اور کنواں کھدنے سے زیادہ عجیب کام دنیا میں ہو رہے ہیں بھائی, اس اتنے عجیب کہ ہر کام. ایک انسان عجیب نہیں ہے, انسان کا ایک ایک پارٹ عجیب سے عجیب تر ہے. کان عجیب ہے, آنکھ عجیب ہے, گردہ عجیب ہے, دل عجیب ہے, پھیپھڑے عجیب ہیں. ایک ایک پارٹ قدرت کا شاہکار ہے اور آپس میں ان کا لنک ہے. یہ اتفاق سے ہوتے تو آپس میں مربوط نہ ہوتے. یہ کیا بات ہے کہ بچہ پیدا ہو کے ماں کی چھاتیوں میں کیوں دودھ آ رہا ہے, اتفاق سے پہلے کیوں نہیں آ جاتا 6 مہینے پہلے؟ نہیں آ رہی بات. اور یہ کیا عجیب اتفاق ہے یار کہ پیدا ہوا اور بچے کو کچھ بھی نہیں آتا لیکن یہ پتا ہے دودھ کہاں ملے گا اور حلق میں کیسے اترے گا. یہ کھوپڑی میں اس کے اتفاق سے آ گیا. بڑا عجیب اتفاق ہے یار. وہ ایک آدمی نے کسی کو قتل کر دیا, جج نے پکڑا کہ بھائی تم نے مارا ہے. کہہ رہے بھائی میں نے نہیں مارا, اتفاق سے مر گیا. کہہ رہے ابے تو نے کمبخت چھری نکال کے اس کو باقاعدہ گلا کاٹ کے گردن کاٹ کے الگ کیا ہے. پہلے اس کے گھر گیا, پہلے اس کو فون کر کے گیٹ پہ بلایا ہے بھائی, فون کیا, ساری کال ریکارڈنگ موجود ہے, کیمرے لگے ہوئے تھے, ان کیمروں میں آ رہا ہے کہ تو 12:01 پہ آتا ہے, فون کرتا ہے, اس کو بلاتا ہے, یہ فون پہ نہیں آتا تو نوک کرتا ہے, پھر یہ آتا ہے, چھری نکالتا ہے, پھر اس کو یوں کر کے بولو تیز کرتا ہے, پھر اس کو دوسرا بندہ پکڑ کے لٹاتا ہے, پھر اس کا گلا کاٹتا ہے اور سر الگ دھڑ الگ. تو وہ کہتا ہے جج صاحب یہ سارے کام ہوئے ہیں, ان کے ثبوت ہیں, لیکن یہ سب اتفاق سے ہوئے ہیں. یہ سب کیسے ہوئے ہیں؟ وہ جو میں اتفاق سے اس گلی سے گزر رہا تھا, مجھے تو وسیم بھائی سے قرضہ مانگنا تھا, سلیم بھائی سے. وسیم کی تو گردن کاٹی ہے, سلیم بھائی کے گھر میری نہاری کی دعوت تھی. حسن اتفاق کہیے کہ میں اس دن اتفاق سے وہاں سے گزر رہا تھا. پھر یہ حسن اتفاق ہے کہ میں کال سلیم کو ملا رہا تھا, مل کس کو گئی غلطی سے وسیم کو. اتفاق ہو گیا, ملانا سلیم کو تھی, میری قسمت خراب, کال مل کس کو گئی وسیم. جب وسیم کو مل گئی تو میں سمجھا کہ سلیم ہے, میں نے کہا گیٹ پہ آ جا. آیا کون؟ وسیم. کیونکہ اتفاق سے ملی کس کو تھی وسیم. پھر میں جو چھری نکال کے چیک کر رہا تھا نا, وہ اس کو قتل کرنے کے لیے, ذبح کرنے کے لیے نہیں, حسن اتفاق کہیے کہ اسی دن بقرعید بھی تھی, میں نے بکرا کاٹنا تھا, میں چھری چیک کر رہا تھا کہ یہ چھری کیسی. بقرعید تھی نہیں, آنے والی تھی, تو میں چیک کر رہا تھا. یہ اتفاق ہے ایسا کہ حسن اتفاق کہیے کہ میں اس کو یوں 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 چیک کرنے لگا. چلو یہاں تک اتفاق سمجھ میں آتا ہے, پھر تو نے پکڑ کے گرایا کیوں اس کو؟ وہ حسن اتفاق کہیے میری نظروں کے سامنے میرا بکرا آ گیا. میری نظروں کے سامنے آتا نہیں, لیکن اس دن وسیم کی قسمت خراب تھی. حسن اتفاق کہ میری نظروں کے سامنے میرا بکرا آ گیا. مجھے اس وسیم کی آنکھوں میں اپنی بکرے کی آنکھیں نظر آئیں. اور تو پھر وہ ستار نے تیرا ساتھ کیوں دیا, اس کو گرایا کیوں زمین پہ ہے بھائی, اس کو گرایا کیوں؟ اتفاق کی بات ہے. جج صاحب آپ یقین تو نہیں کریں گے, لیکن ڈارون چونکہ کہہ کے گیا ہے, آپ کو یقین بھائی ڈارون نے جب اس سے بڑی پھینکی ہے آپ نے مان لیا ڈارون کے نظریہ. میں تو بہت کم پھینک رہا ہوں, میں تو ایک اتفاق کا قائل ہوں. ڈارون تو اس سے بڑی بڑی چیزوں کو کیا بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے مور کے پروں میں جو خوبصورتی ہے, یہ رنگ کے ڈبے اتفاق سے گر گئے تھے مور کے پروں میں. میں نے کل ہی ایک مور دیکھا, خدا کی قسم اس کو دیکھ کے میں سوچتا رہا ڈارون سے بڑا پاگل دنیا میں کوئی نہیں گزرا. اس مور کے پر دیکھو یار, کیا حسن و جمال, سر پہ تاج بھی ہے اس کے. قدرت کو یہ پتا تھا کہ یہ خوبصورت ہے, تاج جب تک نہیں لگے گا اس کی خوبصورتی میں اضافہ نہیں ہوگا. فطرت نے اس کی کھوپڑی میں تاج لگایا, اور تاج لگا کے اس کے اوپر جو ہے وہ بال لگائے ہیں, تاج کے بیچ میں نہیں ہے, بالکل جیسے کراؤن کے اوپر بال ہوتے ہیں نا, ایسے بنائے ہیں. گردن کا رنگ میں کیسی چمک, اور پھر اس کو اتنے خوبصورت پر دیے, تو اب وہ پر
جیسے ساڑیاں ہوتی ہیں نا, ایسے عورتیں ان کو گھسیٹتی بھی لے جا رہی ہوتی ہیں, ایسے اپنے پروں کو زمین پہ گھسیٹتا ہوا لے کے جا رہا ہے. اور مور ہے واحد جانور جو اپنے پر کھول کے دنیا کو دکھاتا ہے. حسن اتفاق ہے کہ اسی کی کھوپڑی میں دکھانا لکھا ہوا ہے. گدھا شور نہیں مارتا, گدھے اسٹائل, گدھے کو دیکھا کبھی ناز و نخرے دکھا رہا ہو, اسٹائل پوز بنا بنا کے. فطرت نے اس کو بتایا ہوا ہے کہ تو گدھا ہے, گدھے والی حرکتیں تیرے پہ سوٹ کرے, تو ڈھیچو نیچو کر, کلاٹیاں کھا. مور کے اسٹائل میں کبھی اپنے شو مارنے کی اور پوز بنانے کی کوشش نہیں کرنا. گدھا کبھی نہیں کرتا پوز. مور جو ہے وہ پوز بناتا ہے, اپنے دکھاتا ہے نا. یہ اتفاق ہے؟ او بھائی کوئی خدا ہے جس کو پتا ہے کہ جب میں نے مور کو خوبصورتی دی ہے تو اس کی خوبصورتی ایکسپوز اسی صورت میں ہوگی کہ کبھی کبھار وہ اپنے پروں کو کھول کے دنیا کو دکھایا کرے اور اپنے رنگ دکھا کے ڈاروین کا منہ چڑھائے اور ملحد اور ایتھیسٹ کا منہ چڑھائے کہ بتا یہ کلر خود سے پیدا ہو سکتے ہیں کسی چیز میں, یہ کیسے پیدا ہو سکتے ہیں؟ تو ہمیں اپنے جو خدا ہے نا اس کے کہ وہ کارساز ہے, وہ کام بناتا ہے, اس کے لیے اس کے مزید کاموں کے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. اتنے کام اس نے کر کے دکھا دیے ہیں کہ وہ تبھی قرآن اپنے کام جو اللہ نے کیے ہیں نا انہیں نشانیوں کے طور پہ دکھاتا ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اگر کوئی ہندو ہم سے پوچھے کہ ہمارا بھگوان کچھ نہیں کر پاتا, تمہارا کیا کرتا ہے, ہم کہیں گے جو کچھ کیا ہے کس نے کیا ہے, ہمارے والے نے کیا ہے, کیونکہ ہم نے تو نہیں کیا اور دوسری کوئی مخلوق ہے بھی نہیں جو کرنے والی, تو کس پر کون کر رہا ہے پھر؟ وہ خدا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا, جس نے کتابیں نازل کی, جس نے پیغمبروں کو بیچ کے اپنا تعارف کروایا. وہ اتنا کچھ کر چکا ہے. اس نے مور بنایا, اس نے خربوزے بنائے, اس نے انسانوں کو بنایا, آنکھ. الم نجعل لہ عینین. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہندو تم سے پوچھے کہ تمہارے بھگوان نے کیا کیا تو اس کو بولو الم نجعل لہ عینین, کیا میں نے تیری 2 آنکھیں نہیں بنائی؟ ولسانا وشفتین. یہ زبان جس سے تو بول رہا ہے, چکھ رہا ہے, یہ میں نے نہیں بنائی تو کس نے بنائی ہے؟ یہ خود بخود بن گئی. وشفتین, ہونٹ, یہ کس نے بنایا ہے؟ کیا ایسی ایڈجسٹمنٹ ہے؟ زبان کا کام بولنا بھی ہے, چکھنا بھی ہے, اور ایسے آلات. ایک گوشت کا ٹکڑا ہے, میٹھے کا بھی اندازہ لگا لے گا, کڑوے کا بھی اندازہ لگا لے گا, گرم کا بھی, ٹھنڈے کا بھی, خوشبو نہیں پتہ چلے گی. ناک میں ایسے آلات لگا دیے, وہ میٹھا گرم ٹھنڈا نہیں بتائے گی, وہ فوراً سونگھ کے بتا دے گی بدبودار ہے یا خوشبودار. آنکھ گرم ٹھنڈا یا بدبو خوشبو نہیں بتائے گی, وہ کلر دیکھ کے بتائے گی آنکھ کہ کلر کیسا ہے اس کا. کان آواز سن کے بتائیں گے یہ کیسا سنتا ہے, کچھ اور نہیں کر سکتے. اور یہ ساری چیزیں اتنی سی کھوپڑی میں اتنے سارے پیچیدہ آلات فٹ کر دیے, ٹھیک ہے نا, اتنی سی کھوپڑی میں اتنی پیچیدہ مشینیں جو اب تک جاپان کے سائنسدان بھی نہیں بنا سکے. یہ میں کہتا ہوں ایک مشین خود نہیں بن سکتی, یہ مشین بن کے ایک کھوپڑی میں فٹ ہو جائے اور وہ کھوپڑی کے پوری باڈی کے ساتھ لنک ہو اور وہ پوری باڈی ایک مربوط نظام میں آ جائے, یہ آٹومیٹیکلی خود بخود نہیں ہو سکتا. ہم نے یہ کام نہیں کیا ہے تو کس نے کیا ہے؟ کوئی ایک ذات ہے جو کر رہی ہے, وہی اپنا تعارف کرواتے ہیں قرآن میں, وہی پیغمبروں کے ذریعے. تو ہمیں اپنے خدا کے بہت کچھ کرنے کے ثبوت کے لیے مزید دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.